रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले मैं इनके थंब की बात करूँगा। जब आपका बिल्कुल सीधा अंगूठा होता है, बेलचक अंगूठा होता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, वादे के पक्के होते हैं, जो भी वादा करेंगे पूरा करेंगे और अपनी बात से फिरने वाले नहीं होते, मुस्तकिल मिजाज होते हैं, ईमान इनका बड़ा मजबूत होता है और अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो हर किसी के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करते, दोस्ती भी नहीं करते, ज़िंदगी में सेलेक्टिव दोस्त बनाते हैं और उन्हीं के साथ फिर सारी ज़िंदगी दोस्ती निभाते हैं। इसके अलावा ये वाला जो पोर होता है, यहाँ पर अगर इस तरीके से डॉट बने तो जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा और जो छोटा डॉट होगा वो बेटी का होगा। तो यहाँ पर भी ये डॉट भी आप गिन सकते हैं और यहाँ पर आप लाइन भी गिन लें। तो ये डॉट भी आप चेक कर दें, अगर ये लाइन और डॉट बराबर हों तो फिर अल्लाह ताला आपको इतने ही बच्चे देगा। यानी कि अगर यहाँ पर 3 डॉट हैं और यहाँ पर 3 लाइनें भी हैं तो फिर श्योर है कि आपके कम से कम 3 बच्चे तो लाजमी होंगे। हो सकता है इससे ऊपर भी एक आध अल्लाह ताला आपको दे दे। ये तो जनाब हो गया इनका थंब। अब हम इनका लेफ़्ट हैंड रीड करेंगे। लेफ़्ट में देखेंगे हमें इनके हाथ में क्या कुछ पढ़ने को मिलता है और क्या कुछ सीखने को मिलता है। लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे तो सबसे पहले इनकी लाइफ लाइन की बात कर लें। लाइफ लाइन इनकी लंबी है और थोड़ी सी शुरू में डिस्टर्ब है। तो शुरू में बचपन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ख़राबी सेहत हो सकती है, बचपन में सेहत अच्छी ना हो। बाज़ दफ़ा स्टडी में बच्चे को मुश्किल पेश आती हैं, प्रॉब्लम पेश आती हैं स्टडी के लिहाज से, या फैमिली में अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। तो वो भी यहाँ पर आपकी ज़िंदगी जो है वो उसमें थोड़े थोड़े कट्स होंगे या जहाँ पे जजीरे होंगे। ये बच्चे का बचपन में बीमार होना उसका बताता है कि बचपन में बीमारी आपने देखी है या बचपन में कुछ ना कुछ आपने मुश्किल हालात देखे हैं। यहाँ पर ये लाइनें इस तरीके से गिर रही हैं, कुछ लाइनें इस तरीके से गिर रही हैं, तो गुस्सा और ईगो भी इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद तकरीबन 25-30 पे जाके ना इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ख़त्म हो गई हैं। 25 तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे, कम से कम 25 से 30 साल की उम्र तक। उसके बाद आगे ज़िंदगी की लाइन बेहतरीन हो जाती है, तो आगे फिर अल्लाह का करम हुआ है। अब यही चीज़ अगर आपने देखनी हो कि अगर 25 साल की उम्र में इन पर अल्लाह का करम हुआ है और इनकी जो ज़िंदगी में मुश्किलात हैं वो कम हुई हैं, तो फिर ये लक लाइन भी यही देखे गवाही दे रही है। लक लाइन यहाँ पे तकरीबन इनकी 825 बन जाती है। तो तकरीबन यहाँ से या 20 कर लें, तो यहाँ से किस्मत की लाइन ने बड़े अच्छे तरीके से ऊपर स्टार्ट ली है और कुछ कुछ राहु लाइनों ने काटा भी है। ये एक राहु लाइन है, तकरीबन कह लें कि 26-27 साल की एज में भी मसले बनेंगे और इसी तरह फिर 27-28 साल की एज में भी मसले बनेंगे और फिर 30-35 पे जाके इनकी किस्मत की लकीर ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है और उसके बाद दोबारा स्टार्ट देती है। जब ये वाली 2 राहु लाइनें काटती हैं और किस्मत की लाइन ब्रेक होती है तो लड़की का जो भी पहला रिलेशन होता है ना, चाहे वो शादी हो, मंगनी हो, मोहब्बत हो, वो टूट जाती है। तो बिल्कुल इनके साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये नहीं है कि मैं कोई आपको किताबों की कहानियाँ जो लिखी होती हैं पामिस्ट्री की वो सुना रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पे जब आपकी किस्मत की लाइन इस तरीके से चले, यहाँ पर भी कुछ लाइनें काटे, फिर ये किस्मत की लाइन आपकी टूट के यहाँ पे ब्रेक हुई है और फिर दिमाग की लकीर से यहाँ से दोबारा इसने स्टार्ट ली है। तो ये साइन बताता है कि आपका जो भी पहला रिलेशन होगा ना, जो भी आपकी पहली शादी होगी वो आपकी डैमेज होगी और उसके बाद फिर आपकी जो आगे शादी होगी वो कामयाब होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो तकरीबन 40 के बाद आगे 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। ये इनकी लाइफ लाइन है और ये है इनकी ब्रेन लाइन। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में जब गैप होता है तो ऐसे लोग थोड़े से ज़िद्दी नेचर के होते हैं, अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं। तो बिल्कुल ये अपनी मर्ज़ी करेंगी और ये चाहेंगी कि कोई बंदा इनकी ज़िंदगी में मुदाखलत ना करे। जब ये किस्मत की लकीर यूं निकल रही हो और फिर उससे एक लाइन ऐसे निकले ऊपर की तरफ, और ये तो ख़त बिज़नेस है,
تو یہ منی ٹرائی اینگل بنا رہا ہے، تو بالکل، اور یہ بھی ایک کامیابی کی لکیر ہے. تو ٹرائی اینگل کے اندر پھر ٹرائی اینگل بن رہا ہے. تو یہ دو ٹرائی اینگل جو ہیں ان کو دولت بھی دیں گے، روپیہ پیسہ بھی دیں گے. اور انہوں نے پچھلے سال مجھ سے ریڈنگ کروائی تھی، تو یہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا میری گورنمنٹ جاب ہو جائے گی یا مجھے اچھی جاب مل جائے گی. تو میں نے ان کی یہ جو منی ٹرائی اینگل ہے اور قسمت کی لائن دیکھ کے کہا تھا کہ آپ کی جاب ہو جائے گی، اور شکر الحمدللہ ان کی اچھی جاب ہو چکی ہے. تو اب قسمت کی لائن یہاں سے آگے پھر بڑے پاورفل طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. یہاں پر سن لائن بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا. گارڈین اینجل لائن بھی نظر آ رہی ہے، تو زندگی کی حفاظت ہوتی رہے گی. باقی وینس ماؤنٹ ان کا ابھرا ہوا ہے، تو اور یہاں پر یہ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کی تمام آسائشیں دے گا. اچھا کھائیں گی، اچھا پہنیں گی. کچھ تھوڑا سا یہاں پہ دبا ہوا ہے، تو کچھ کمیاں بھی رہیں گی. ساری خواہشیں تو نہیں پوری ہوں گی، کچھ کمی بھی رہے گی. اور باقی یہ ہے کہ دل کی لائن یہ بتا رہی ہے کہ یہ کچھ دھوکے بھی ان کو زندگی میں ملیں گے. اب دھوکے ملنے کا کیا سائن ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کی دل کی لائن پہ آپ کو یہ والا جزیرہ سا ملے نا، تو دل کو کوئی نہ کوئی دکھ ضرور ملتا ہے. یہ جو ہارٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ سائن اس کا بھی بتاتا ہے کہ آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم پیش آ سکتی ہیں، اور یا پھر آپ کو دل کو دھوکہ ملتا ہے. اور یہ اس طریقے سے سن لائن ان کے ہاتھ میں موجود ہے. ابھی یہ ایک ٹرائی اینگل کا سائن بھی بن رہا ہے. جب یہ زیادہ ڈارک ہو جائے گا اور یہ ٹرائی اینگل بنے گی، تو یہ بھی ان کو آگے 50 کی ایج میں اچانک دولت بھی دے گی، روپیہ پیسہ بھی دے گی، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائے گا. اب سیم چیز یہاں پہ آپ دیکھیں، جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ قسمت کی لائن جو ہے وہ یہاں ایسے چل رہی ہے، اور یہاں پہنچ کے پھر یہاں پہ ایک سکوئر کا سائن بنے. ایک سکوئر کا سائن یہ بنے، پھر ایک سکوئر کا سائن کچھ اس طریقے سے یوں بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا بڑا کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سائن سکوئر کا سائن بن کیسے رہے. یہ ان کی قسمت کی لکیر. ٹھیک ہے، یہ سکوئر سائن بن گیا، اور پھر ایک اوپر سکوئر سائن بن رہا ہے اس طریقے سے، اور پھر یہاں سے ایسے قسمت کی لائن یہ اس طریقے سے بنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27-28 پہ جا کے 27 سے لے کے 35 کے درمیان لازمی ان کا ایک ریلیشن بریک ہوگا. لیکن سکوئر کا سائن یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس پرابلم سے نکل جائیں گی. اور دوسرے والا جو سکوئر کا سائن ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ 27-28 پہ جا کے یا 25 سے 30 کے درمیان جو بھی ان کا پہلا ریلیشن بریک ہوگا، یا ان کی زندگی میں جو بھی پرابلم آئیں گے 25 سے 30 سال کی عمر میں یا 30 سے 35 سال کی عمر میں، یہ ان پرابلم سے نکلیں گی، اور پھر آگے ان کی لائف جو ہے وہ بڑی بہترین ہو جائے گی. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ جب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ڈبل ہو کے چلتی ہے. دیکھیں یہاں پہ بریک ہوئی ہے، یہاں پہ ایک راکو لائن نے کاٹا ہے، تو بالکل 25 سے لے کے 30 کے درمیان یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن بریک ہوئی ہے. تو جو بھی ان کا پہلا ریلیشن تھا وہ 25 سے 30 کے درمیان لازمی بریک ہوا ہے. اور اس کے بعد یہاں سے پھر قسمت کی لائن نکلی، اور ایک قسمت کی لکیر یہ زندگی کی لائن سے نکل کے اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو پھر ان کے پاس ڈبل لکیر آ گئی نا قسمت کی. تو اللہ کا کرم ہوگا. یہاں پہ دماغ کی لکیر بریک ہوئی ہے، تو وہ جو ایک بہت بڑا ذہنی ٹینشن انسان کو ملتی ہے، جب دماغ کی لکیر بریک ہوتی ہے تو یہ اس ذہنی ٹینشن کا بھی بتاتی ہے. اس پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں. یہ دیکھیں، یہ دماغ کی لکیر جو ہے وہ بریک ہو رہی ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ ایک حصہ یہ ہے اور ایک حصہ یہ ہے. جب دماغ کی لکیر اس طریقے سے بریک ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی سر پر چوٹ لگنے کا بھی سائن ہوتا ہے، کبھی کبھی لائف میں بہت بڑی جو آپ کی سوچوں میں تبدیلی آتی ہے، یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے. تو بالکل، یا انسان شدید جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے ایک دفعہ، تو بالکل 30 سے 35 کے درمیان ان کی زندگی میں کچھ پرابلم آئیں گے، اور جس کے بعد آگے پھر یہ ان کی زندگی میں بہتری آئے گی، کیونکہ یہاں پہ ہمیں قسمت کی لائن پھر آگے بڑی بہترین نظر آ رہی ہے، اور یہاں سے بھی ہمیں ایک قسمت کی لائن اوپر اٹھتی نظر آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا. یہاں پر ان کی سن لائن بھی بڑی بہترین ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا، روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوگی، اور یہ زندگی میں ترقی کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا، اور آگے یہ بڑھیں گی. اور یہاں پہ زندگی کی لائن اگر آپ دیکھیں، رائٹ ہینڈ پہ بھی ہمیں تھوڑی سی ویک کی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو تقریباً 30-35 سال کی عمر تک مشکلات زیادہ رہیں گی، اور 35 کے بعد آگے پھر زندگی میں بہتری آئے گی، آگے صحت بھی بہتر ہوگی. باقی غصہ تھوڑا تھوڑا ان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، غصہ اور ایگو اگر یہ کنٹرول کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا.
اور یہ جو سائن ہوتا ہے دل کی لکیر پہ اس طریقے سے یہ جب لائن یہ نیچے کی طرف گرتی ہے تو یہ بھی آپ کو تھوڑا سا مایوسی، ڈپریشن، کوئی نہ کوئی اپنے رشتوں سے انسان کو دکھ ضرور ملتا ہے۔ باقی سن لائن بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے، قسمت کی لائن بھی آگے ان کی ڈبل ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو روپے پیسے کی کمی نہیں ہونے دے گا، اور اولڈ ایج میں ان کو 2 یا 3 جگہ سے انکم بھی آئے گی۔ باقی جب زندگی کی لائن آپ کی تھوڑی سی فاصلہ زیادہ ہوتا ہے زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر میں، تو یہ آپ کے اندر ایگو ضرور پیدا کرتا ہے، تو تھوڑا سا اگر یہ اپنی ایگو پہ کنٹرول کر لیں اور تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور باقی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب دل کی لائن آپ کی تھوڑی ویک ہوتی ہے اور دل کی لائن پہ کچھ جزیرے بھی ہوتے ہیں ایسے دل کی لائن تھوڑی ویک ہو، تو ایسے لوگ پھر دل کی باتیں بہت زیادہ مانتے ہیں، تھوڑے حسن پرست بھی ہوتے ہیں، دل کی باتیں بھی زیادہ مانتے ہیں اور دل کی باتیں مان کے اکثر دھوکہ بھی کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ دل کی باتیں زیادہ نہ مانیں، زندگی کے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کریں۔ تو اب ان کی میرج لائن دیکھ لیتے ہیں۔ میرج لائن ان کی یہی بتا رہی ہے کہ جو بھی ان کی پہلا جو بھی ان کا ریلیشن ہوگا یہ اس کی لائن ہے، ٹوٹ جائے گا، اور یہ لمبی لائن ہے تو یہ چل جائے گا۔ اس کے اوپر ایسی کھڑی لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں 2 سے 3، تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے گا، اور جو شادی ان کی 33 سے 35 کے درمیان ہوگی وہی شادی ان کی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی۔ آپ لیفٹ ہینڈ پہ بھی دیکھ لیں، سیم یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ پہلا جو بھی ان کا ریلیشن ہوگا وہ ناکام ہوگا، لیکن دوسرے والا ان کا چل جائے گا۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی، کنڈلی بھی بنے گی، اور باقی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔